جی بالکل، دیکھیں پاکستان کا جو سٹینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، جو سٹینڈ لیتے ہیں جی، وہ نیشنل جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں یا اس کے اوپر بیس کر کے لیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ لیتے رہے ہیں۔ پلوامہ کے ٹائم پہ بھی پاکستان پہ بہت پریشر آیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ ان کو فیس سیونگ کرنے دیں، ایک دو میزائل فائر کر دیں۔ پہلگام میں بھی آپ دیکھیں نا، جس دن اٹیک ہوا سے ایک دن پہلے جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ دس از نن آف آر بزنس، تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جی پاکستان جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اپنا ایکشن کر لے گا اور پاکستان شاید رسپونڈ نہ کرے، اور انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ آپ ان کو کر دیں، لیکن پاکستان نے ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے جی۔ اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں بھی پاکستان میں ریڈ لائن ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح فرما گئے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا کوئی ملٹری لیڈر یا کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ پیلسٹائن کے اوپر کمپرومائز کر جائے جی۔ ایز پر دی ایسپائریشنز آف دی پیپل آف پیلسٹائن، اگر وہ چاہتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن، ابھی ہمارا ایک اسٹینڈ ہے اس کے اوپر، اسی پہ ہم قائم، اور یہ بڑا کنوینئنٹلی بتا دی جاتا ہے۔ دوسرا، ایمبیسڈر صاحب بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ امریکہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی سینسٹیوٹیز کو بالکل ہی اگنور کر دے۔ آرم ٹویسٹنگ، کیونکہ چونکہ ہم افغانستان وار اس وقت کی سچویشن ڈفرینٹ تھی، وہ 9/11 ہوا تھا، جس طریقے سے وہ پاکستان پہ پریشر ڈال دیا، اب وہ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں کہ یو آر ود اس، اور یس وہ ہیوبرس کرتا ہے، وہ اپنے ہیوبرسٹک اپروچ کرتا ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو گارڈ کر کے آگے موو کرے گا جی۔ میں تو ملٹری میں رہا ہوں، کم از کم میں ملٹری کا بتا سکتا ہوں، ہمارے ینگسٹرز، ہمارے بچے، ہمارے جوان فلسطین کے ساتھ بہت سیریسلی اٹیچ ہے جی، اور وہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے ان کے لیے۔ بالکل، وہ فوج کے اندر بھی اور سول میں بھی فلسطین کے اوپر کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے۔ ایمبیسڈر صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی عین خواہش کے مطابق ہم چاہیں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ باقی ممالک کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے۔ پاکستان نے یہ پریشر سسٹین کیا ہے، اس لیے امریکہ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، لیکن باقی ممالک کے حوالے سے امریکہ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ میں آپ کے اوپر امبارگوز لگا دوں گا، یا میں ٹریڈ سینکشنز لگا دوں گا، یا میں اکنامک ٹائز کو کم کر دوں گا۔ تو یہاں آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک بیریکیڈ لگا دی، ریڈ لائن لگا دی۔ جی میں نے تو دیکھیے جیسے بتایا کہ ہم نے شروع سے ہی جو ہم نے انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے سارے بیانات دیے ہیں۔ ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت سے ہم فلسطین کے معاملے میں بالکل اس معاملے میں ووکل رہے ہیں، اور آج تک ووکل رہے ہیں ہم اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ OIC کا پلیٹ فارم ہے، جس میں کہ اس کے 14ویں اور پیراگراف میں جو ان کا پریمبل ہے اس میں دیا ہوا ہے فلسطین کا کاز، 18ویں آرٹیکل میں ان کے دیا ہوا ہے کہ فلسطین کے لیے ایک ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوگا۔ تو وہ سارے اس معاملے میں ریزولوشن وغیرہ جو پاس کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ نہ صرف ہے بلکہ پاکستان اس کا ایک محرک ہوتا ہے، اور سب سے آواز جو گرجدار ہوتی ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان اس کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل لیگل فریم ورک سے ہٹ کر تو کام نہیں کر سکتا، اور نہ کرنا چاہیے۔